الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی المدار البدیع بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں کہ الحمدللہ فخر الاولیاء قطب الاقطاب حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ 11ویں شریف الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ خاندان قادری کا یا سلسلہ قادریہ کا یا قادری سلسلے کے اندر جو سب سے اہم ذکر ہے اور جو سب سے زیادہ کیا جانے والا ذکر ہے، اگر میں یہ کہوں کہ مشائخ قادریہ نے جو سب سے زیادہ ذکر کیا نا، اور اپنے لوگوں کو، اپنے خلفاء کو، اپنے اکابرین کو جو سب سے زیادہ جس ذکر پہ لگایا، وہ ذکر کون سا ہے؟ تو اس حوالے سے آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ 11ویں شریف آپ کے سامنے جلوہ فروز ہے۔ میں اپنے تمام احباب سے یہی گزارش کروں گا کہ کوشش کریں کہ 11ویں کے دن جتنا ہو سکے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں اپنی محبت اور عقیدت کا نذرانہ پیش کریں۔ ضرور اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، جائز ہے ناجائز، حرام حلال، یہ ساری بلا وجہ کی باتیں یہ آپ کو رب کی رحمتوں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، رب کی نعمتیں، رب کی رحمتیں اللہ اپنے محبوبوں کو عطا کرتا ہے، اور جو نعمتیں ہمیں میسر ہوتی ہیں وہ اللہ کے محبوبوں کے صدقے میسر ہوتی ہیں۔ بات یاد رکھیے گا، ایصال ثواب کوئی برا عمل نہیں ہے، کوئی برا عمل نہیں۔ لوگ آج، میں آپ کو ایک بات بتاتے چلوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر جو اتنی برائیاں اور اتنے مسائل اور جو اتنی قحط سالی اور اتنی مشکلات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے لوگ بڑے بے لغام ہو گئے، زبانیں بڑی دراز ہو گئی ہیں۔ وہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کس کے خلاف اپنی زبان کو بلند کر رہے ہیں، کس کے خلاف ہم اپنی زبان نکال رہے ہیں، کس ہستی کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں۔ وہ بھائی، وہ میرے اور آپ جیسے بندے نہیں ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں جن پر امت کا اتفاق ہے۔ اکابری نے کوئی میمز بنا دے رہا ہے، کوئی کارٹونز بنا دے رہا ہے، کوئی کیا بنا دے رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جو اللہ کے محبوبوں کے خلاف، اللہ کے ولیوں کے خلاف ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے کہ حضور نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے بغض رکھا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اعلان جنگ کرتا ہوں میں اس سے جس نے میرے ولی سے بغض رکھا۔ اللہ نے صرف دو لوگوں سے اعلان جنگ کیا میرے بھائی، ایک وہ جو اللہ کے ولیوں سے بغض رکھے، ایک وہ جو سود پر لین دین کرے۔ یار جس سے رب اعلان جنگ کر رہا ہو، آپ مجھے بتائے اس کو کیا مل سکتا ہے؟ جس سے رب اعلان جنگ کرے وہ کدھر جائے گا؟ تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ بالکل توجہ نہ دیکھیں، دلائل الحمدللہ بے انتہا ہے۔ ایصال ثواب اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ایمان والوں کی سمبل علامت بیان کرتے ہوئے رب بیان فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جب دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ ہماری بھی بخشش فرما، اور ہم سے پہلے جو ایمان کی حالت میں گزر چکے ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ بزرگوں کی بارگاہ میں جتنا کچھ بھی ہم پیش کرتے ہیں وہ سب ایصال ثواب اور نظر ہے۔ قرآن کے اندر ہے انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، آپ خود قرآن اٹھا کے دیکھیں، انی نذرت، میں نظر مانتی ہوں، لک آپ کے لیے، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں اس کو آزاد کر دوں گی، فتقبل منی، قبول کرے میری طرف سے میرے اللہ۔ تو ان باتوں کی طرف نہ جائیں، آپ محبت کرنے والی جماعت میں شامل ہو، آپ اعتراض کرنے والے صف میں بالکل شامل نہ ہو۔ تو سب سے پہلے کوشش یہی کریں کہ 11ویں کو جتنا ہو سکے آپ اپنی محبت، عقیدتوں کا نذرانہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یہ اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں۔ جب آپ ان کا واسطہ دے کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے، حضور کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جب وہ کسی بات پر قسم کھا لیتے ہیں
تو رب ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے، پورا فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کوشش کریں جتنی آپ کی استطاعت ہے، آپ کی لاکھوں دیگوں کی استطاعت ہے، لاکھوں دیگ پیش کریں، اپنے نام کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ اپنی محبت کا ادنا سا نذرانہ اس امید کے ساتھ کہ یا اللہ حضور سیدنا غوث اعظم کے صدقے قبول فرما لیں، پیش کریں۔ چاہے ایک بریانی کی دیگ ہو، چاہے ایک پلیٹ بریانی ہو، چاہے ایک گلاس پانی ہو، چاہے ایک مٹھائی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کچھ بھی نہیں ہے، مصلی بچھائیں، 2 رکعت نماز سال ثواب کریں، جو پڑھ سکتے ہیں پڑھ کے سال ثواب کریں۔ اب اس کے ساتھ خاندان قادریہ کے اندر، سلسلہ قادریہ کے اندر جو سب سے زیادہ کیا جانے والا عمل، قادری سلسلہ میں کون سا ایسا ذکر ہے جو سب سے زیادہ کیا گیا ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جس کو کیا، شیخ نجم الدین قلندر نے کیا، شیخ سلطان باہو نے کیا، شیخ نظام الدین اولیاء نے کیا، بابا فرید گنج شکر، پتہ نہیں کتنے ایسے بزرگ، محبوب الہی نے جس کو کیا، شیخ مبارک غزنوی نے جس کو کیا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ سلسلہ قادریہ کے اندر، خاندان قادریہ کے اندر، قادری سلسلے کے اندر جو سب سے زیادہ پڑھا جانے والا عمل ہے، جو سب سے زیادہ پڑھا جانے والا ذکر ہے، جو سب سے زیادہ جس پر اکابرین قادریہ کی ریاضت رہی ہے، وہ ہے سورہ مزمل شریف، وہ سورہ مزمل ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے زیادہ جو عمل کیا وہ سورہ مزمل کا عمل ہے۔ سلطان باہو اس کے عامل تھے، خواجہ بابا فرید گنج شکر اس کے عامل رہے، شیخ نجم الدین قلندر، شیخ شہاب الدین سہروردی، یعنی سب سے زیادہ پڑھا جانے والا جو عمل رہا ہے نا خاندان قادریہ کے اندر، وہ سورہ مزمل ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آپ دیکھیں نا، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے امام حسن بصری، خواجہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات آپ فرماتے ہیں کہ خیبر کا دروازہ جب میں نے اکھاڑا اور پھینکا تو آپ فرماتے اس وقت میں سورہ مزمل کی تلاوت کر رہا تھا۔ کیا؟ سورہ مزمل کی تلاوت۔ آپ فرماتے ہیں 170 سے زائد جنگیں میں نے جیتی ہیں سورہ مزمل کے صدقے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ مزمل کا پڑھنے والا، سورہ مزمل کی ریاضت کرنے والا، سورہ مزمل پر باقاعدہ عمل اجازت کے ساتھ کرنے والا، کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کے کسی حصے میں بھی اس کو اپنی ولایت عطا کر سکتا ہے۔ سورہ مزمل ایسا عمل ہے، سورہ مزمل ایسی برکتوں کا منبع و مرکز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے ظاہری اور باطنی غنا عطا فرماتا ہے، لوگوں کی محتاجگی سے آپ نکل جاتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جو ہے نا کہ اللہ بے حساب رزق جو بندے کو غیب سے دیتا ہے، غیب سے رزق حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے، چاہے وہ رزق دنیاوی صورت میں ہو، چاہے وہ رزق علم لدنی کی صورت میں ہو۔ سورہ مزمل پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نورانی آنکھیں عطا فرماتا ہے، اس کی قوت باصرہ، قوت مکاشفہ، قوت سامعہ انکریز ہو جاتی ہے۔ یہ سلوک کے لیے بھی بہترین عمل ہے اور سب سے زیادہ خاندان قادریہ میں پڑھا جانے والا عمل ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بیٹے کو اس پہ عمل پہ لگایا۔ شاہ ولی اللہ مودودی سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خاندان قادریہ کے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ سب سے زیادہ اگر کسی عمل پہ ریاضت کرتے تھے تو وہ سورہ مزمل پر کرتے تھے، ان کی ریاضتیں سب سے زیادہ سورہ مزمل پر ہوتی تھی۔ تو آج جس طرح سے پوچھا گیا کہ ابھی خاندان قادریہ کے اندر جو سب سے زیادہ کیا جانے والا جو ذکر ہے وہ ہے سورہ مزمل، اس کی بڑی برکت ہے۔ اگر اس میں ہم بات کریں کہ بھئی اس کو پڑھنا کتنا ہے، کتنی تعداد ہے، اس کی تو مختلف تعداد، مختلف اس کی زکاتیں بیان کی گئی ہیں اور الحمدللہ لوگ پڑھتے ہیں اس کو، ہمارے سلسلے میں بھی الحمدللہ بہت پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم نے بھی اس کی بڑی زکاتیں ادا کی ہیں اور میں نے اس کو رازوں میں سے راز پایا سورہ مزمل، یہ میں آپ کو بات بتاؤں، بڑے اس کے طریقے پڑھنے کے، اس میں آیتیں ملا کے بھی پڑھی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ اس کے اندر کیا نہیں ہے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔
وہ جس کے لیے چاہتا ہے رب راستے کھول دیتا ہے. تو اس کی بڑی برکت ہے. اور خاندان قادریہ میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کیا جانے والا عمل ہی سورہ مزمل کا عمل. اس کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چہل کاف کا بھی عمل. اب اس کی ایک وجہ سارے معاملات ہیں، اور اس کے اندر پورا سلوک ہے سورہ مزمل کے اندر. آپ اگر دیکھیں نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو معمول تھا کہ آپ روزانہ آپ نے کئی اس کے چلے ادا کیے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ بعض روایتوں میں 3 چلے آتے ہیں، بعض میں 7 چلے. آپ نے ہزار کی تعداد میں پڑھے اس کو. ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہم جانتے ہیں، الحمدللہ میرے مریدین میں سے ایسے جو 360 کی تعداد میں اس کے 3 چلے وہ ادا کر چکے ہیں. 3 چلے 340 360 کی تعداد میں. لیکن الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بندہ اس کا صحیح عامل بن جاتا ہے، صحیح اس کی ریاضت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے، تو وہ اس کی زبان کن فیکن ہو جاتی ہے. جو اپنے منہ سے نکالتا وہ ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی بڑی برکت ہے. اللہ بس اس کی برکت ہم سب کو عطا فرمائے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے. آپ دیکھیں نا، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا جب آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہوں، تو راز تو مولا کائنات کے در سے ملتا ہے، آپ کے صدقے ہی ملتا ہے. ولایت ملتا ہی آپ کے صدقے مولا کی بارگاہ سے ملتا ہے. تو اس سے بڑھ کر تو کوئی بات نہیں ہے. بزرگوں نے اس میں بہت کچھ لکھا ہے. حضرت غوث آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی اتنی برکتیں دیکھی جس کی کوئی حد نہیں. اس کے پڑھنے والے کو کبھی نقصان میں نہیں دیکھا میں نے. اس کے پڑھنے والے کو کبھی یہ اس بات پہ نہیں دیکھا کہ کس نے اس پر کوئی غالب آ جائے. تو سلسلہ قادریہ کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے، وہ سب سے زیادہ ذکر کیا جانے والا ہے وہ ہے سورہ مزمل کا ذکر، سورہ مزمل کا عمل. تو آپ تمام احباب کوشش یہی کریں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کریں. اور یاد رکھیں، جتنی محبت کے ساتھ آپ اپنی ہدیہ کو پیش کریں گے، اپنے نذرانے کو پیش کریں گے، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ ہمارے چہروں کی وجہ سے ہمیں رزق نہیں دیتا، اللہ اپنے محبوبوں کے صدقے دیتا ہے. ادھر ادھر کی کسی کی پہلے لوگ ہوتے تھے نا، آپ دیکھیں کچھ بھی ہوتا تھا تو 11ویں شریف کی نیاز دلا دی، 6ٹھی شریف کی نیاز دلا دی، اپنے بزرگوں کے نام پہ نیاز کر کے، تو ان کی مشکلات دور ہو جاتی تھی. اب کیا ہے، اب سوچتے ہیں یار کریں نہیں کریں، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کریں تو بس جو ہے نا وہ فارمیلٹی پوری کر لیں یا ریڈی میڈ طریقہ کوئی اپنا لیں. وہ محبت، وہ عقیدت، وہ جستجو اور جس انداز سے پیش کرنا چاہیے وہ ہوتا نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے ہم مسائل کے اندر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر.